نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقینا فی الدین۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الناسو، یا ایہا مطلب اے، ناسو لوگو، اے لوگو، قد در حقیقت کہتے ہیں حقیقت کے قریب، یعنی جو چیز حقیقت کے قریب ہو۔ جاءکم آ گیا تمہارے پاس، جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے یا آئے گا، تو جاء فعل ماضی، یجیء فعل مضارع، اور کم تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس، رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو آ گیا تمہارے پاس رسول بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو ایمان لاؤ، فا مطلب تو، آمنو تم سب ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے، آمنا یؤمنو آمن، جب آمنو ہوتا ہے نا میم کے اوپر زبر ہوتا ہے تو وہ ماضی بن جاتا ہے، یعنی وہ سب ایمان لائے، لیکن یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، تو جب زیر آ جاتا ہے میم کے نیچے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے امر، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، ایمان لاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اچھا ہے تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تکفرو تم کفر کرو گے، فعل مضارع ہے، کفرا یکفرو، یہاں پر نون گرا ہوا ہے ان کی وجہ سے، تکفرونا تھا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، لی مطلب لیے، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیمن علم والا، حکیمہ حکمت والا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی ان کی نبوت کو یہاں ثابت کیا گیا ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، دین حق کی دعوت، یعنی جو سچا دین ہے، اسلام جو دین حق ہے، سچائی ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس قرآن لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اس پر یقین رکھو، اور اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم نے نہیں مانا، یعنی اگر تم کفر کرو گے تو پھر جان لو نقصان صرف تمہارا ہی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح حکمت والے اور علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، یا صرف ہم زبانی ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم اس کو دل سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم نے کفر کیا، یعنی اگر تم مان لو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، اور قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی بسر کرو گے تو جنت ہی جنت ہے، لیکن اگر تم نے کفر کیا تو پھر یہ جان لو آسمان اور زمین سب اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی بادشاہت میں ذرتی بھر بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کی بادشاہت بہت بڑی ہے، آسمان اور زمین جو کچھ ہے وہ سب، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ پھر دیکھیں آیت 171، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یا جب آتا ہے نا اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کتاب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب، جیسے کرسچنس ہو گئے یا پھر یہودی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہیں تم غلوف کرو، تغلو، غلوف، غین لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غلوف کہتے ہیں، غلا یغلو سے
بڑھنا، زیادہ ہونا، ایکسٹریمزم پر جانا، ایکسٹریمسٹ ہو جانا یعنی حد سے بڑھ جانا، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو ایجاد کرنا، وہ غلوف کہلاتا ہے۔ نہیں تم غلوف کرو فی دینکم، اپنے دین میں، تمہارے دین میں، ولا اور نہ ہی تقولو تم سب کہو، قالا یقولو سے، اور نہیں تم سب کہو، اللہ اللہ پر، اللہ مطلب پر، اللہ پر، الا مگر، الحق حق یعنی حق کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ جھوٹ مت جوڑو۔ انما بے شک، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے، وکلیمتہ اور کلمہ ہے اس کا، کلیمتہ کلمہ، ہو اس کا، القاہا جو اس نے ڈالا اس کو، القا یلقی فعل ماضی، القا اس نے ڈالا، ہا اس کو، الا طرف، مریم کے، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح اور روح ہیں، منہ اس کی طرف سے، فآمنو تو ایمان لاؤ، آمنا یؤمنو آمن تو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا اور نہیں، تقولو تم سب کہو، قالا یقولو سے، اور نہیں تم سب کہو، ثلاثتن تین ہیں، ثلاثہ کہتے تین کو، انتہو باز آ جاؤ، رک جاؤ، نہ ہاں ینہا سے بنا ہے یہ، انتہو باز آ جاؤ، رک جاؤ، انتہا ینتہی، انتہی، نون ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باز آ جاؤ، رک جاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، انما بے شک، انما بے شک، اللہ الہ معبود ہے، واحد ایک، واحد ایک، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز، وکیل، مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور اہل کتاب سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حدود سے مت بڑھو، اپنے دین میں غلوف مت کرو، غلوف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، ایکسٹریمسٹ ہو جانے کو، اپنے دین میں حد سے بڑھ جانے کو، جو چیز دین میں نہیں ہے اور ہم وہ کر لیں تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ غلو ہوتا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حق اور سچ بات ہی کہنی چاہیے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بات نہیں کہنی چاہیے۔ جیسے مان لیں چھوٹا سا اگزامپل، کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جبکہ وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو ہم اس کو لائٹلی لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن ہم نے پڑھا نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا، تو وہ دین میں جھوٹ ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر جھوٹ اپنی طرف سے کچھ بھی ہم نے بڑھا دیا، گھٹا دیا، اپنی مرضی سے کچھ بھی کہا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کو کہا، اور پھر یہ کہہ دینا کہ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا، یا آپ کے اوپر یہ وحی نازل کی گئی، یا یہ حدیث، یہ ایسی حدیث ہے، یعنی سنی سنائی حدیثیں جو ہیں آپ آگے بڑھا دیں، اور اس کا کوئی جھوٹ ہو، وہ مطلب سچائی اس میں نہ ہو اور وہ جھوٹ، اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے اور حدیث کہہ کے آپ اس بات کو آگے بڑھا دیں، تو یہ سب باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا۔ اب یہاں پر کیا ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، اہل کتاب نے کیا کیا، اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، کرسچن کی طرف اشارہ ہے، نصرانیوں کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، یہ دین میں غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے، دین میں حد سے بڑھ جانا ہے، اپنے حدیں پار کرنی ہے۔ اور پھر عیسائی جو ہیں یہ سب کہتے ہیں یہ سب کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین میں اپنی مرضی سے بڑھاؤ مت، ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا، کوئی بھی آسمانی کتاب میں ایسا نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
بلکہ وہ تو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان کا کلمہ ہے، کلمہ مطلب عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے جو اس نے ڈالا۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہر کسی بھی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، کلمہ کن کہلاتا ہے وہ، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو آپ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، انہوں نے روح پھونکی، یعنی انہوں نے پھونکا ان کے گریبان پر، اور اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ ہو گئی، وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو کلمہ کن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، رسول ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ بن باپ کی اولاد ہیں، باقی وہ ماں، وہ ان کی ماں تھی، اور بالکل اسی طرح 9 مہینے انہوں نے اپنے پیٹ میں رکھا، جس طرح عام لوگ جو ہیں 9 مہینے بعد ایک بچہ جنم لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی جنم لیا، تو وہ رسول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لے کر آؤ ان پر، اور یہ مت کہو کہ وہ 3 ہیں، مطلب کہ جو عیسائی ہیں ان کا ایک فرقہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور گاڈ یعنی اللہ تعالیٰ گاڈ اور روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ، ان کو جو ہیں 3 خدا مانتے ہیں، اور کہتے ہیں 3 میں سے وہ ایک ہیں۔ ایک فرقہ ان کو خدا مانتا ہے، ایک فرقہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، اور ایک فرقہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کو بھی مانتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو جو ہے ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کی تردید کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں کہ یہ مت کہو وہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، اور صرف اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ یہاں سے دیکھیں سبحانہ، وہ پاک ہے، این یکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کافی ہیں کائنات کو چلانے کے لیے۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ جو لہو ما فی السماواتی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ وکیل، کارساز۔ اور دیکھیں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انہوں نے اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر لا کر بٹھا دیا۔ نہیں، وہ بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم درجہ ان کا بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں تو وہ جو ہے ہم درجے کو ان کے گھٹا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انسان بنا کر بھیجا۔ لیکن اگر ہم شرک کرنے لگیں، ان کی قبروں کے آگے جا کر سجدے کرنے لگیں، ان کے آگے سر جھکانے لگیں، ان سے مانگنے لگے، تو یہ جو ہے یہ تو سارے نبیوں نے منع کیا۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت گاہ مت بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنانا منع ہے، تو عام انسان کی قبروں کو سجدہ گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جبکہ انبیاء تو عام انسانوں سے ہٹ کر تھے، اوپر تھے، متقی پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے، تو ہم کیسے کسی عام انسان کی قبر میں جا کر اس کے آگے ماتھا ٹیک سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، سر جھکا سکتے ہیں، اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ نہیں، نبیوں تک نے، تمام انبیاؤں نے منع کر دیا کہ ہماری قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، بس تم مجھے عبداللہ اور رسول ہی ماننا۔ یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دیا کہ خاص طور سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ تو دین میں کچھ بھی ایکسٹرا کرنا، جیسے جو دین میں نہیں ہے وہ دین میں غلو کرنا ہوتا ہے، حد سے بڑھنا ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ، تو ہمیں وہ نہیں کرنا۔ جو دین میں نہیں ہے اس کو نہیں کرنا، جو دین میں ہے صرف وہی ہمیں کرنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس وہی کرنا ہے۔
اور دیکھیں یہودیوں نے بھی دین میں غلو کیا. کیا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. یہ بھی دین میں غلو ہوتا ہے. عیسائیوں نے نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، دین میں غلو کر دیا. تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عام روزمرہ زندگی میں جو ہم کرتے ہیں، جیسے ہم عید میلاد النبی ہم بنانے بیٹھ جائیں اور عید کی طرح اس کو بناتے ہیں، وہ تو دین میں غلو ہو گیا نا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کرا، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، اور ہم وہ کام کر لیں تو وہ دین میں زیادتی ہو گئی، ایکسٹریمسٹ ہو گئے. ہم نے بڑھا دیا، دین میں جو تھا نہیں ہم نے وہ کرا. اسی طرح شب برات ہوتی ہے جو رمضانوں سے پہلے لوگ اس کو بھی عید بنا لیتے ہیں، بالکل نئے کپڑے پہننا اور جاگنا اور اچھے اچھے پکوان بنانا، یہ سب کرتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ دین میں غلوف کرنا ہو گیا. ان سب باتوں سے بچنا ہے ورنہ یہ گناہ ہوگا اور کبیرہ گناہ ہے یہ. اور پھر جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو اس کو حوض کوثر کا پانی بھی پینا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو بہت کامن حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ جب حوض کوثر کا پانی پی رہے ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو فرشتے کچھ لوگوں کو ہٹا رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت ہی ہیں، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ، انہوں نے بدعت شروع کر دی تھی آپ کے جانے کے بعد. تو بدعتوں سے بچنا ہے. برتھ ڈے سیلیبریٹ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی ویکیشن ہو. مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، اتنا اس میں اتنا پیسہ ویسٹ، اتنا ٹائم ویسٹ، اتنا، اور کیک بھی آج کل تو اتنا منہ پہ پھینک پھینک کر مارا جاتا ہے، کیک ویسٹ. ہم کیا کر رہے ہیں ہم بالکل نہیں سوچتے سمجھتے، بس جو دوسری قوم کرتی ہیں ہمیں وہ اچھا لگتا ہے اور ہم بھی وہی کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے ہم کام کرتے ہیں. گھروں کو سجانا، جب ہم اینیورسری بنائی جاتی ہے اور گھروں کو سجایا جاتا ہے ایسے جیسے کوئی بہت بڑا مہان کام کیا ہو، بہت جو ہے نئی چیز ہوئی ہو، ایسا تو یہ تو سب دین میں نہیں تھا. اور جو چیز دین میں نہیں ہوتی اور ہم اس کو کریں تو وہ غلو ہوتا ہے، حد سے بڑھنا ہوتا ہے. اپنے مزے کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کا انجام بھی کیا ہوگا اور کتنا برا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پچھلی امت کی اسی طرح پیروی کرو گے، یعنی پچھلی امت کو اسی طرح فالو کرو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. گویا جو کچھ پہلی قوموں نے کیا تم بھی ویسا ہی کرو گے، یعنی بالکل ان کے پیچھے چلو گے. اور دیکھیں کہ یہاں پر پھر یہ بات آئی کہ یہ مت کہو کہ وہ تین ہیں باز آ جاؤ. تو یہ جو ہے بات کرسچنس کو بھی بتانے کی ہے، دعویٰ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہیں. کیونکہ عیسیٰ یہ جو تین گاڈ ہوئے یا عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے اور دنیا تو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے، دنیا تو بہت پہلی ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے اور دنیا پہلے بن چکی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ادھورے خدا نے دنیا بنائی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ادھورے خدا نے دنیا بنائی ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تین مل کر ہی ایک ہوتے ہیں ورنہ ادھورے ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ ادھورے خدا نے دنیا بنائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. دنیا تو بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے، اور اگر خدا پہلے سے موجود تھے تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے کی کیا ضرورت؟ ایک اللہ ہی کافی ہے بندگی کے لیے. پھر آگے دیکھیں، لن ہرگز بھی نہیں، یستنکفا آر محسوس کریں گے، شرم محسوس کرنا، آر کہتے ہیں شرم کو، یستنکفا، استنکفا یستنکفو، استنکف، نون کاف فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لن جو ہے وہ مضارع کے آگے آتا ہے اور یستنکفو تھا، یستنکفا ہو گیا لن کی وجہ سے. اور اس کی میننگ کس میں ہو جاتے ہیں؟ لن کا مطلب ہرگز بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں آر محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے. المسیح، مسیح کے، یکونا وہ ہوں، کانا یکونو سے، عبدن بندے، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کے، ولا اور نہ ہی، الملائکۃ فرشتے، مقربینا مقربونا، مقرب کیا ہوتے ہیں؟ جو قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں نا اور سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے. مقربونا، قاف را با سے بنائیں، قرب اسی سے ہوتا ہے.
ومن اور جو کوئی یستنکف آر محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے گا، استکبرا یستکبرو استکبر اور وہ تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ تو جلد ہی وہ اکٹھا کرے گا انہیں، فا مطلب تو یا سین مطلب سین آ گیا تو جلد ہی، تو وہ جلد ہی یہاں شروع حشرہ یہاں شروع اکٹھا کرے گا، ہم ان سب کو، تو وہ جلد ہی اکٹھا کرے گا ان سب کو، الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کو، یعنی عیسائیوں کا ایک گروپ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگ گئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کہہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ ہونا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی شرم اور عار کی بات نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو ہیں اللہ کے بندے ہونے میں وہ شرم محسوس نہیں کرتے، عار محسوس نہیں کریں گے، شرم محسوس نہیں کرتے وہ، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اب آسمان پر فرشتے بھی رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی بھی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ، تو اس لیے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا گیا نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی فرشتے مقرب جو اللہ کے قریب ہیں، نہ ہی وہ فرشتے عار محسوس نہیں کرتے، یعنی شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس بات پہ انہیں شرم نہیں آتی، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو شرم آتی، بلکہ جب وہ دنیا میں تھے تو انہوں نے یہی کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے اور فرما برداری کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، عبادت سے شرم محسوس کری، تکبر کیا یا شرم کی، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اپنے سامنے، یعنی پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس آیت پر ذرا غور کریں، یہاں پر جو کوئی عار محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا، ہم بھی کرتے ہیں یہ، اس لیے میں نے ریپیٹ کری یہ بات کہ جو بھی کوئی عار محسوس کرے گا اس کی عبادت سے، شرم محسوس کرے گا یا تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہی اکٹھا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اب ہم کیسے کرتے ہیں، یعنی ہم کسی پارٹیز وغیرہ میں چلے جائیں، مجلس میں چلے جائیں کسی، اور ہمیں اکیلے کو نماز پڑھنی پڑے، تو ذرا سوچئے گا کہ کیا مجھے شرم آتی ہے اکیلے اگر میں نماز پڑھوں اور کوئی بھی میرے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور ہمیں اس بات میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی کیا سوچے گا کہ دیکھو یہ تو کتنی بڑی ملانی بن رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہیں گے، اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف کو نماز بھی ہم نہیں پڑھتے، ہم سوچتے ہیں کہ چلو جمع کر لیں گے یا گھر جا کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن یا نماز قضا کر دیتے ہیں، چلو قضا ادا کر لیں گے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو بھی کوئی شرم محسوس کرے گا اس کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف اکٹھا کریں گے قیامت کے دن۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میری نماز پڑھنے سے کوئی اور ناراض ہوتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے آگے جھکیں، صرف اللہ کا سوچیں اور کسی کا مت سوچیں۔ کیوں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے مومن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے، یعنی جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اسے پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ بھی چلتا ہے، اور اگر اسے چٹان پر بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، جس طرح ایک اونٹ کو اس کا آقا جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اسی طرح مومن ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو چلانا چاہتے ہیں مومن ویسے چلتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دین کے کام کرتے ہوئے بھی انا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں ہمارے اندر ایگو آ جاتی ہے، اور یا پھر ہم دوسرے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کام کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں،
اور پھر اور دوسروں کو اگر ہم اس کام میں لگ بھی جاتے ہیں تو ہمارے فیملیز، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہماری فیملی ہی ہمیں تانا دینے لگتی ہے. تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں شرم آنے لگتی ہے یا ہمارے اندر ایگو آ جاتی ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ چلتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے ان سب چیزوں کو. اللہ کے کام میں وہ ڈٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اس کو کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی پیچھے، اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. اتنا زیادہ ثابت قدم ہوتا ہے مومن، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. لیکن کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ اور نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہمیں خود سوچنا ہے، کیونکہ ہم صرف زبانی کہتے ہیں، اور زبانی تو یہاں دنیا میں بھی کوئی بات کام نہیں آتی، تو آخرت میں کیسے آئے گی؟ اگر آپ کسی کو مزدوری پر رکھیں اور وہ کہے کہ نہیں میں خوب کام کروں گا آپ کا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، اور میں یہ بھی کرتا ہوں اور میں وہ بھی کرتا ہوں، اور وہ کچھ بھی کام نہ کرے آپ کا، اور وہ آپ کی صرف تعریفیں کرتا رہے، اور وہ یہ کہتا رہے کہ نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن آپ کا کام نہ کرے وہ، اور یہ کہتا رہے کہ نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، لیکن کام نہ کرے وہ جو آپ اس کی مزدوری دے رہے ہیں، آپ اس کو مزدوری پہ آپ نے رکھا ہے، لیکن وہ کام نہ کرے، بس یہ کہتا رہے کہ محبت کرتا ہوں. تو کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ آپ اس سے محبت کریں گے؟ ہٹا دیں گے اس کو کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت جس میں کام نہ ہو؟ تو ہم زبان سے کہتے رہے کہ نہیں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور محبت کے نام پر ہم کچھ کر نہیں دکھاتے. محبت عمل کا نام ہوتا ہے. محبت تب پتہ چلتی ہے جب ہم کچھ کرتے ہیں ان کے لیے. صرف زبان سے کہہ دینا محبت نہیں ہوتی، صرف کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے. صرف زبان سے کہنے کا جو ہے وہ چلے گا نہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گے کہ اچھا محبت کری تھی تو کرا کیا؟ دکھاؤ مجھے دنیا میں کمایا کیا؟ محبت کے خاطر تم نے کیا کیا؟ محبت کے خاطر کیا قربانیاں دی؟ محبت کے خاطر کیا کر کے آئے ہو؟ مجھے دکھاؤ. تو کیا دکھائیں گے؟ خالی ہاتھ؟ تو محبت یہ نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہ کریں. صحابہ کرام یہی کرتے تھے. صحابہ کرام زبان سے نہیں بولتے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ کرام فوراً اس کی پیروی کرتے تھے اور فوراً وہ کام کرتے تھے. تو ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کر دیں گے. پھر دیکھیں، آر ہوتا ہے اپنے کو کمتر ماننا. اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے کو کمتر ماننا یا اپنی شان اور اسٹیٹس کے خلاف سمجھنا یا شرم محسوس کرنا. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار. جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، دنیا میں بڑائی اور عظمت والا بننے کی کوشش کرے گا، میں اسے دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دوں گا. کیونکہ ہم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تکبر کی وجہ سے. اچھا کوئی میرے بارے میں یہ سوچے گا میں کمتر ہوں، کوئی مجھے کیا بولے گا، یہ تو کتنی زیادہ ریجڈ ہے، یہ تو کیسی ہے. تو یہ جو ہے یہ سب باتیں آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اور اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے. اور جو شخص تکبر، روایتوں میں آتا ہے جو شخص تکبر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متکبرین کی جماعت میں لکھ لیتے ہیں. پھر اس کو وہی ذلت اور عذاب پہنچے گا جو متکبرین کو ملتا ہے. متکبرین کون ہوتے ہیں؟ گھمنڈ کرنے والے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں، مطلب میں تمہیں بتاؤں جہنمی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سرکش مطلب ہٹ دھرم، بخیل یعنی کنجوس، متکبر یعنی گھمنڈ کرنے والا جہنمی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رجسٹر میں اس کے نام کے آگے لکھ دیا جاتا ہے گھمنڈی، متکبر، بڑائی چاہنے والا، اور پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک وقت میں ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا، یعنی ایک جوڑا پہنے چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کیا ہوا تھا، یعنی
وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اترا رہا تھا، اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو جو گھمنڈی ہوتے ہیں، یعنی ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہننے منع نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے دکھنا، یہ تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، لیکن گھمنڈ آ جانا، اس میں ریاکاری آ جانا، دکھاوا آ جانا، وہ بہت بری بات ہے۔ اور پتہ ہے جہنم بھی کتنی سخت ہے کہ جنت اور جہنم آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو دوزخ نے کہا میرے اندر تو متکبر ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، بخیل یعنی کنجوس لوگ ہوں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور ہوں گے اور مسکین ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اس میں جس کو چاہوں گا رحمت دوں گا۔ پھر دوزخ سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تو ہم سوچیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ رحمت چاہیے تو اس کے لیے کام تو کر کے دکھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، صرف زبانی باتیں نہیں چلیں گی۔ نیکسٹ دیکھیں آیت 173، فَأَمَّا تو رہے وہ لوگ، فَأَمَّا الَّذِينَ، فا مطلب تو، اما رہے، اما کا مطلب لیکن بھی ہوتا ہے، رہے بھی ہوتا ہے، الَّذِينَ وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور ان سب نے عمل کیے، صالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا پورا دے گا انہیں، فا مطلب تو، یوفی، وفا یوفی سے بنا ہے فعل مضارع، وہ پورا پورا دے گا انہیں۔ وفا بھی کیا ہوتا ہے؟ وفا ہوتا ہے کہ پورا جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا، تو وہ پورا پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر یعنی ان کا بدلہ، اجر کہتے ہیں اچھے یا برے دونوں بدلے کو، وَيَزِيدُوهُمْ اور وہ زیادہ دے گا انہیں، زیادہ یزیدو اور وہ زیادہ دے گا انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَمَّا اور لیکن یا اور رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا آر محسوس کی، شرم محسوس کی، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، استکبرا یستکبرو تکبر کرنا مطلب گھمنڈ کرنا، اور انہوں نے تکبر کیا، فیعذبہم تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذبا یعذب عذاب دینا، تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاباً علیماً عذاب دردناک۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کہ جو بھی ہم کام کریں گے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان والوں کی صفت کہ جو کوئی ایمان لایا، اچھے عمل کیے اس نے، اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورے اجر دے گا۔ ایمان لانا اور ایمان لانے کے ساتھ شرط لگا دی نیک عمل۔ نیک عمل انسان کیسے کرے، اسے کیسے پتہ چلے کہ نیک عمل کیا ہے؟ اور کبھی کبھار ایسے کچھ عمل ہوتے ہیں جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں لیکن اس میں گناہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ عید میلاد النبی بنانا نیک عمل سمجھتے ہیں ہم تو، لیکن وہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، بدعت ہو گئی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک عمل تبھی پتہ چلیں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس میں غور اور فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ کیا لکھا ہے اس میں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تبھی پتہ چلے گا جب قرآن کو تھامیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ان کا اجر دے گا، پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اجر دے دے، جنت الفردوس جنت النعیم میں جا کر ہمیں بٹھا دے۔ لیکن اگر قرآن چھوڑ دیا، اس کے علاوہ اگر قرآن چھوڑ دیا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیک عمل کیا ہے، اور پھر ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم سیدھے راستے تک نہیں چل سکتے، کیونکہ سیدھا راستہ تو قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک میپ ہوتا ہے نا، یہاں پر تو آپ کہیں جاتے ہیں تو فوراً گوگل میپ کھولتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا چلا جاتا ہے اور آپ پہنچ جاتے ہیں اسٹریٹ وہاں۔ یہ بھی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ بتایا گیا ہے کہ یہ کرو اور جنت تک پہنچ جاؤ گے، سیدھے جنت تک جاؤ گے۔ لیکن قرآن کو چھوڑ دیا تو کہاں، ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے، پہنچو گے بھی نہیں وہاں تک۔ تو نیک عمل کرنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا لیکن جن لوگوں نے آر محسوس کی، شرم محسوس کی، کیونکہ ہم یہیں آ کے اٹک جاتے ہیں، ہمیں شرم آ جاتی ہے، دوسروں کو بتانے میں بھی شرم آ جاتی ہے، اچھا اتنی پڑھی لکھی ہو کر اب یہ جو ہے قرآن کو
پڑھ رہی ہیں یا یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو جو ہے زندگی بہت ہے ابھی، یہ تو پہلے اپنا کیریئر بناؤ، قرآن تو بعد کی بات ہے، قرآن کو بعد میں دیکھنا. ارے بھائی کیریئر بھی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری تو یہ بھی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دنیا دین اور الگ نہیں ہے. اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہم، کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارا بچہ اسکول نہ جائے تو ہم بڑے پوزیسو ہو جاتے ہیں، ارے اسکول نہیں جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ تو فیل ہو جائے گا. اور اگر ہمارا بچہ قرآن نہ پڑھے، اس کی چھٹیاں کر دیں، تو اب ہم بالکل پوزیسو نہیں ہوتے. ہم خود سوچیں ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، کون سی لائن میں کھڑے ہیں، خود فیصلہ ہو جائے گا اپنے آپ ہی. سوچیں، اپنے عمل پر غور اور فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اپنی بھی آخرت خراب، اپنے بچوں کی بھی آخرت خراب. اور پھر شرم محسوس کرنا، عبادتوں میں، قرآن میں، ہر جگہ شرم محسوس کرنا اور تکبر کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. عذبا آیا ہے یہاں پر، عذبا یعذبو، اس کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے عذاب دینا، سخت عذاب. اور پھر دردناک بھی آ گیا، عذاب مطلب سخت عذاب. ولا اور نہیں، یجیدونا وہ سب پائیں گے، وجدا یجیدو فعل مضارع ہے یہ، اور نہیں وہ سب پائیں گے، لہم ان کے لیے، مطلب اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی اگر ہم نے یہ سب کام کیے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جو ہماری مدد کر پائے، کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری مدد کر پائے. بندہ اپنی حیثیت سے کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. پھر آگے دیکھیں آیت 174، یا ایوہ الناسو اے لوگو، قد در حقیقت، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، آ گئی تمہارے پاس، برہان دلیل، دلیل مطلب ریفرنس. یا ایھا الناسو اے لوگو، قد در حقیقت، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، برہان دلیل، ریفرنس، پروف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، انزلا ینزلو فعل ماضی ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نورن نور، نور کیا ہے یہاں پر؟ قرآن، مبینن واضح، کھلم کھلا. یعنی اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ شک میں مت پڑو، قرآن کی طرف توجہ دو، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، جنت تک لے جانے کی روشنی ہے، یہ واضح کھلم کھلا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیدھی تمہیں جنت تک لے جائے گی. تو دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کتنا فورس کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے. اور آخری صورت میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے تمہارے لیے آسان بنایا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، پھر کیوں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن کو نور بتایا گیا ہے، روشنی بتایا گیا ہے، اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں یہ اندھیروں سے نکال کر جنت تک لے کر جائے گا، لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے. تو یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے آ گئے، اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، میریکل ہے قرآن. کوئی بات اس میں کانٹرڈکشن کرنے والی نہیں، کوئی بات ایسی نہیں جو کانٹرڈکٹ ہو رہی ہو، کوئی بات ایسی نہیں جس میں ہم کنفیوز ہو جائیں، کوئی بات ایسی نہیں جس میں ہم الجھ جائیں، جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، بلکہ بہت آسان ہے، یہ معجزہ ہے، یہ روشنی ہے سیدھے راستے تک لے جانے کی. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ لوگ بہانے نہ بنائیں، یہ تو بہت مشکل تھا، قرآن بہت آسان ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ پر. اب دیکھیں ایمان والوں کی بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اعتصم یعتصموا، اعتصم عین صاد میم، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، فعل ماضی، بھی اسے، کسے؟ اللہ کو. اللہ کو کیسے پکڑیں گے مضبوطی سے؟ اللہ کے ہاتھ تو ہے نہیں جو اللہ ہاتھ بڑھائیں گے اور آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکڑنا ہے. قرآن کو اگر آپ نے پکڑ لیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو آپ نے پکڑ لیا، اس پر عمل کرنا، اس کو پکڑنا، ہر فیصلے اس کے مطابق کرنا، یہ ہوتا ہے پکڑنا. اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اسے،
فَسَيُدْخِلُهُمْ تو وہ جلد ہی داخل کرے گا انہیں. کیونکہ اس سے پہلے نور کی بات ہوئی ہے نا پچھلی آیت میں، نور قرآن ہے، قرآن کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کے کنٹینیوشن میں یہ آیت ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، مطلب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ جلد ہی داخل کرے گا انہیں. ادخلا یدخلو سے بنائیں، یہ فعل مضارع ہے، فا الگ ہے اس میں، فا مطلب تو، سین لگ گیا، سین الگ، سین مطلب جلد ہی، یدخلو فعل ماضی فعل مضارع، وہ داخل کرے گا انہیں، انہیں جلد ہی وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور وہ ہدایت دے گا انہیں، ہدا یہدی اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی. یعنی کس کو ملے گا سیدھا راستہ؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، قرآن کو پکڑ لیا، اس کو فالو کیا، وہ سیدھے جنت تک پہنچ جائیں گے، جو سیدھا راستہ ہے. صراط المستقیم، مستقیم کہتے ہیں بالکل اسٹریٹ راستہ، بالکل سیدھا راستہ مستقیم کہلاتا ہے. یعنی یہ بالکل سیدھا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس لوگوں کو اس میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے جن لوگوں نے اللہ کو پکڑ لیا، جن لوگوں نے اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کو نیک عمل کیا اور اس کو پکڑ لیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن یعنی نور کا آنا، قرآن کا آنا، اور اس کے بعد یعنی قرآن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اس نعمت سے محروم رہے تو اپنی جان پر ظلم کیا. جیسے کھانا سامنے رکھا ہو، کوئی بھوکا اور وہ کھانا نہ کھائے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کسی اور کا قصور تو ہے نہیں، اس کا اپنا قصور ہے کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا اٹھا کر. تو اسی طرح قرآن آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد اگر اس کے ساتھ جو ظلم اس کو عذاب ملے گا تو اس کا اپنا قصور ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے. پھر دیکھیں، یستفتونک وہ سب فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی صحابہ کرام جب بھی کوئی اپنے مسئلے مسائل لے کر آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے. یستفتونک وہ سب فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، استفتا یستفتی استفتی فعل مضارع ہے، کا آپ سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فعل مضارع، فی کلالہ کے بارے میں. کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ ہوتا ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو، وہ کلالہ کہتے ہیں ان کو. کلالہ کے بارے میں، اگر امرؤن کوئی مرد، امرات عورت کے لیے آتا ہے، امرؤن مرد کے لیے، اگر کوئی مرد ہلاک ہو گیا، ہلاکا یا ہلکو ہلاک ہو گیا یعنی مر گیا، فوت ہو گیا، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور اس کے لیے، اختن ایک بہن ہے، فلاحا تو اس کے لیے ہے، نصف آدھا، ماں جو ترکا اس نے چھوڑا، ترکا یترکو، ترکا فعل ماضی ہے، اس نے چھوڑا، وہ ہوا اور وہ، یریثوہا وارث ہوگا اس کا، ورثہ یریثو فعل مضارع وہ وارث ہوگا اس کا. اگر لم نہیں یکن ہو لاہا اس کی، ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر، کانتا وہ دونوں ہوں، فعل ماضی کانا یکونو سے، کانتا وہ دونوں ہوں، اثنتینی دو بہنیں، فلہما تو ان دونوں کے لیے ہے، فا مطلب تو، لا مطلب لیے، ہما ان دونوں کے لیے ہے، ثلثانی دو تہائی، مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا، کس نے چھوڑا مطلب اس بھائی نے چھوڑا، وَإِن اور اگر کانو ہوں وہ، اخوتن کئی بہنیں، کئی بہن بھائی، اخوت میں آتے ہیں بہن اور بھائی، رجالن مرد، و نساءن اور عورتیں، فلذکری تو مرد کے لیے ہے، مثل حظی حصہ، الانثیین انثیین دو عورتوں کے لیے یعنی دو عورتوں کے، یبینو بیان کرتا ہے، یعنی بینا یبینو بیان کرنا، واضح کرنا، بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان کے
یعنی تاکہ تدلو، نہ تم گمراہ ہو جاؤ. یہاں پر نہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، محذوف ہے. دلہ یدلو سے نہ تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز پر، علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں شروع میں، یعنی سورہ نساء کے شروع میں جب آیتیں آئی تھی کلالہ کے بارے میں، تو تب بھی لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کلالہ کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے اپنا جو ہے پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اس وقت حضرت جابر بے ہوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر پر چھڑک دیا، جس سے انہیں ہوش آ گیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، اور پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ سورہ نساء کے شروع میں جب میراث کے مسائل بیان ہوئے تو کلالہ کا بھی ذکر آیا تھا. اب اس سورت کے آخر میں پھر سے بیان کیا گیا ہے کہ کلالہ وہ میت کہلاتی ہے جس نے اولاد اور اولاد کی اولاد نہ چھوڑی ہو، اور نہ ہی والدین اور دادا دادی چھوڑا ہو، اور میت کے ترکے کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی اگر کچھ پراپرٹی ہے تو کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص اگر مرتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، صرف ایک بہن ہے، تو اس میت کے مال میں سے اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آتا ہے اگر بہن مر جائے اور اس نے بھی کوئی اولاد نہ چھوڑی، نہ لڑکا نہ لڑکی، اور اس کے بھائی ہو، تو اس کا ایک بھائی ہو، تو اس کا پورا مال اس کو دے دیا جائے گا. پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے ایک شخص اگر اس کو فوت ہو جائے اور اس کے 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، بہن یا بھائی ہیں، تو اس میت کے ترکے کا 2/3 حصہ ان سب میں بٹے گا، باقی سب وارثوں کو، جو پہلے بیان ہو چکا، وہ بٹے گا. اگر میت کے بہن بھائی کہیں ہیں تو پھر ان میں سے ترکہ اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا کہ ایک بھائی کا حصہ 2 بہن کے حصوں کے برابر ہوگا. یعنی جیسے کہ ایک بھائی کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ 2 بہنوں کے برابر ہوتا ہے، تو پھر اس طرح پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی اگر کئی سارے بھائی بہن ہیں تو یہ ہے. تو ایک بار اور سن لیں اس کو. وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، نہیں ہے اس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا. اور اگر نہیں ہے اس کی بہن اور نہیں ہو اس کی کوئی اولاد، پھر اگر وہ ہوں 2 بہنیں، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا. اور اگر ہوں وہ کئی بھائی بہن، مرد اور عورتیں، تو مرد کے لیے ہے مثل حصہ 2 عورتوں کے. بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.